السلام علیکم سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو کہ ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، ہمیں ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے، اور جس پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر یہ پوری کائنات رب کائنات نے ترتیب دی، ان پر درود سے آغاز کرتے ہیں۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی اللہ نبینا، صلی اللہ محمد، صلی اللہ شفیعنا، صلی اللہ محمد۔ پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے آج بھی وقت نکالا اور اس ویڈیو کو آپ دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو آگے شیئر بھی کیجیے گا، اور ساتھ ساتھ اگر کوئی خامی نظر آئے تو اس پر کمنٹس میں جا کے لکھیے گا بھی، اور نہیں تو پھر لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا۔ ہمارا اس چینل کا شروع کرنے کا مین مقصد آپ کو پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں، آج بھی بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم پاکستانی اپنے حکمران ٹولے کو تو نہیں بدل سکے، ہم حکمرانوں کی سوچوں کو تو نہیں بدل سکے، لیکن خود کو بدلنے کا پروگرام بنایا ہے۔ ہم نے ٹھان لی ہے کہ ہم نے ہر حال میں اپنے پیارے مذہب اسلام کو ویلیو دینی ہے، اور اپنے معاشرے کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے، اور معاشرہ بھی ایسا جو رشوت کے بغیر ہو، جھوٹ کے بغیر ہو، غیبت کے بغیر ہو۔ تو ہم نے کوشش پوری کرنی ہے، اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہے۔ سارے پاکستانی اس طرح سے اگر بہتری کی طرف چل نکلیں تو پھر آہستہ آہستہ حکمرانوں کو بھی قابو کیا جا سکتا ہے، یہاں بھی بہتری آ سکتی ہے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، شروع کرتے ہیں، آج کی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اپنی آوازوں سے قرآن کو حسین بناؤ، کیونکہ اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ مشکات حدیث نمبر 2208 2208۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، اس حدیث میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سمجھا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ قرآن کے حسن میں اگر اضافہ کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ اپنی آواز، یعنی جو آپ تلاوت کریں گے، اور اس میں جتنا زیادہ آپ پیار سے پورے سوز کے ساتھ تلاوت کریں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ قرآن پاک کے حسن میں اضافہ ہوگا۔ تو اس لیے کہا گیا کہ اپنی آوازوں سے قرآن کو حسین بناؤ، کیونکہ اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرات کے ساتھ تلاوت کیا کرو، قرآن پاک کی تلاوت اچھے سے اچھے انداز میں کرنے کی کوشش کرو، تو یہ قرآن پاک کے حسن میں اضافے کا ذریعہ بنے گا۔ تو اب آتے ہیں اپنی روز کی گفتگو کی طرف۔ روز کی گفتگو میں سب سے پہلے نمبر پر میں آج سب کو سلام کروں گا، جو اس وقت فلسطین کے لیے جو آواز بلند کرتے ہیں سوشل میڈیا پر آ کر بھی، اور جو اسی طرح سے فلسطینیوں کی آواز بنتے ہیں، آپس میں گفتگو کریں، اٹھتے بیٹھتے، جب بھی موقع ملے، جب بھی کسی سے بات ہو تو فلسطین میں ہونے والے ظلم پر ضرور بات کریں، ان کی قربانیوں پر ضرور بات کریں، اور اسرائیل کے ظلم پر ضرور بات کریں۔ اور پھر میرے سلوٹ کے حقدار ہیں وہ پاکستانی بھی جو اپنے گھروں میں اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیے ہوئے ہیں، نہ وہ کوکا کولا کی بوتل، بلکہ بوتلوں میں ساری بوتلیں جو ہیں وہ اسی کمپنی کی ہیں، ان سب کو بھی نہیں پی رہے، نہیں خرید رہے۔ اسی طرح سے
اور بھی مصنوعات ہیں، مثلاً ڈو صابن ہے، ہم وہ استعمال میں لانا بند کر دیا ہے ہم نے، تو اس پر بھی آپ کا شکریہ۔ اسی طرح سے اسرائیلی بے بہا مصنوعات ہیں جن کو آپ مختلف چینل میں مختلف ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، گوگل بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری مصنوعات جو ہے ان کا جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ بائیکاٹ کیجیے، تاکہ اسرائیل جو ہے مزید فلسطینیوں پر اسلحہ خرید کر نہ چلا سکے۔ دعائیں ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کچھ عملی اقدامات بھی کیجیے۔ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیجیے، اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ ہر بات ہر موقع پہ فلسطینیوں کو یاد کیجیے، ان کا ظلم کا سہنا بھی، اور اسی طرح سے ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے وہ بھی سارا کچھ اس کا اظہار کیجیے، کیونکہ ہمارے حکمران تو سو رہے ہیں، اس لیے ہمیں خود ہی کچھ کرنا ہوگا۔ خاص طور پر سوشل میڈیا پہ جو آپ میں سے فیس بک چلاتے ہیں، فیس بک پر بھی زیادہ سے زیادہ پوسٹیں جو ہیں وہ لگائی جائیں۔ اسی طرح سے جو لوگ واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، جو یوٹیوب استعمال کرتے ہیں، مثلا کوئی بھی میڈیا چینل کسی بھی جگہ پر میڈیا پر آ کر آپ لوگ جو بھی استعمال کرتے ہیں انہیں سب جگہ پہ کوشش کریں کہ فلسطین پر ہونے والے ظلم کا اظہار بھی کریں، اسرائیل کے ظلم کی جو صورتحال ہے اس کو بھی اجاگر کریں، اور ساتھ ساتھ کوشش کریں اپنے حکمرانوں کو جگانے کی بھی، کیونکہ ہم پوری دنیا میں واحد اسلامی ایٹمی طاقت ہیں۔ ہم صرف بیان ہی داغ دیں، اگر ہمارے حکمران جو ہیں وہ صرف ایک اسرائیل کے خلاف بیان ہی دے دیں تو اس سے بھی 50% نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ فلسطینیوں پر ظلم جو ہو رہا ہے وہ بند ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمارے حکمران تو سو رہے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے حکمران نہیں ہیں، ہماری نمائندگی نہیں کرتے، وہ امریکہ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان کو امریکہ کی یس میں یس، ہاں میں ہاں ملانا ضروری ہے، اپنی عوام کی انہیں کوئی فکر نہیں، اپنے مسلمانوں کی انہیں کوئی فکر نہیں۔ میرے پیارے پاکستانیوں، اسی طرح سے ہم نے اپنے ملک کے اندر بھی اپنے آپ کو خود درست کرنا ہے۔ خود کیسے درست کر سکتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ کے ہم اپنے آپ کو پولیس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر پولیس سے ہوتے ہوئے ہم عدالتوں میں دھکے کھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم یہ کریں کہ آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں جرا کر کے مزید آگے بات کو بڑھا کے مزید آگے اپنے اندر انتشار پیدا کر کے، اور یا مزید اپنی لڑائی کو بڑھاوا دے کے تھانے میں جانے کی بجائے آپس میں صلح صفائی سے رہ لیا جائے، ایک دوسرے کی چھوٹی موٹی بات برداشت کر لی جائے، آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دینے کی عادت ڈال دی جائے، ساتھ ساتھ آپس میں ایک دوسرے سے سوری کرنا سیکھ لے، معافی کہہ دینا کہ میں معافی چاہتا ہوں، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ بڑا مسئلہ یہ بن جاتا ہے جب ہم اس لڑائی کو اس جھگڑے کو آگے طول دیتے ہیں، اور پھر تھانے میں جا کے 10,000 سے لے کے 50,000 تک رشوت دیتے ہیں، اور رشوت دینے سے نہ صرف اپنے آپ کو جہنمی بناتے ہیں بلکہ جس کو رشوت دی جا رہی ہوتی ہے وہ بھی پاکستانی ہے، وہ بھی مسلمان ہے، اس کو بھی جہنمی بننے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ تو ہمیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپس میں حل کر لینا چاہیے، معذرت کر لینا، سوری کر لینا، اور پھر معاف کر دینا۔ یہ اگر ہمارے معاشرے میں اس کا رواج عام ہو جائے تو ہم اس بیماری سے کسی حد تک جان چھڑوا سکتے ہیں۔ اسی سے پھر عدالتوں کا نظام جو ہے ہمارا، اس میں بھی بہتری آ سکتی ہے۔ اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنا بند کر دیں، آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنا شروع کر دیں، تو پھر ہمارا عدالتی نظام جو ہے، جو کہ بہت زیادہ کرپٹ ہو چکا ہے، جہاں پر فیصلے نہیں ہوتے بلکہ صرف حاضریاں ہوتی ہیں، تو وہاں پر اس سے بھی ہم جان چھڑوا سکتے ہیں، اپنے آپ کو اس سے بھی بچا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمیشہ سچ بولیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے آپ کو غیبت سے بچائے رکھیں، پانی کو ضائع ہونے سے بچاتے رہیں، اور اپنی زندگی میں کم از کم ایک پھلدار پودا لگانے کی ٹھان لیں، تو پھر ہمارے اندر ہر طرح کی برائیاں جو ہیں ان کو سلو یعنی آہستہ آہستہ ختم کیا جا سکتا ہے، اور اچھائیوں کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ڈٹے رہیے گا سچ بولنے پر، ڈٹے رہیے گا ایک دوسرے کو معاف کر دینے پر، اور ڈٹے رہیے گا ایک دوسرے کی معافی کو قبول کرنے پر۔ تو اسی طرح سے بہتری آ سکتی ہے اور آتی چلی جائے گی۔ لیکن اگر ہم نے اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگنور کرنا نہ سیکھا
آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنا نہ سیکھا تو پھر یہ معاملات مزید بگڑتے ہی چلے جائیں گے۔ میرے پیارے پاکستانیوں، مجھے پوری امید ہے، کیونکہ ہمارے اندر ایک ہی خامی ہے، وہ ہے عمل نہ کرنے کی۔ جانتے آپ بہت کچھ ہیں، معلومات بہت ساری ہیں، ہم سب کو سنا ہوا بھی ہم نے بہت کچھ ہے، لیکن کمی ہے تو صرف ایک عمل کی، صرف اور صرف عمل کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، بلکہ پورے پاکستانیوں کو، سارے پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے مسلمانوں کو آپس میں رحم دلی کے ساتھ، آپس میں شفقت کے ساتھ، آپس میں پیار کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔